ہاشمیہ بھی تھیں اور نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتی تھیں۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر آنا جانا رکھتے اور ان سے ایک اچھا تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کیں اور اللہ سے مانگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور اسلام سے 9 سال کا قبل پیدا ہوئے، یعنی جب غار حرا کی وحی کا نزول ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال تھی۔ نبی علیہ السلام ہی کے گھر میں آپ کا پروان ہوا، سارا کچھ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے آپ کی خوب بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی صفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر موجود تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مبارک لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی کی طرف توجہ نہیں کی، غیر کو سجدہ نہیں کیا، یہ ایمپلیفائر بھی آن کریں، غیر کو سجدہ نہیں کیا، اور کبھی شراب اور بے حیائی کی طرف نہیں بڑھے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ بہت قوی اور طاقتور تھے، آپ کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی اور چہرہ حسین تھا اور بشاشت لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا، درمیانہ تھا اور ذرا فربا قسم کا جسم تھا آپ کا۔ آپ کے سر کے اوپر بال کم تھے اور مزاج میں انتہائی عاجزی تھی، ایسا معلوم ہوتا کہ انتہائی کوئی مفلس آدمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں میں گرمیوں کا لباس پہنتے اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس پہنا کرتے تھے، یہ آپ کی ایک الگ شان تھی۔ آپ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی سائل خالی نہ لوٹتا، جو آپ کے پاس آ جاتا آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں ایک بہت خصوصی واقعہ جو آپ کو ایک عجیب شرف عطا کرتا ہے، وہ کیا کہ جس وقت قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے قسمیں کھائے ہوئے تھے، دروازے کے باہر تلواریں لے کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے کہ بس آج تو کام تمام کرنا ہے، اس وقت نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکل گئے، لیکن اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے گئے۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا بہادر جگرے والا بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، عام بات نہیں ہے کہ چاروں طرف دشمن ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوں اور انسان اس طرح تیار ہو جائے کہ جی میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، میں یہاں رکوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں رکے رہے، 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہے، اس حال میں کہ دشمن نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن ان 3 دنوں میں آپ نے وہ تمام امانتیں جو نبی علیہ السلام نے آپ کو دی تھیں مختلف لوگوں کو پہنچانے کے لیے، آپ نے ایک ایک کو جا کے اس کی امانت اس کے حوالے کی۔ بھائی آپ کی امانت آپ کو مل گئی۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ الحمدللہ تو نہیں کہا ہوگا، کافروں کی امانت تھی، دشمنوں کی امانت تھی۔ پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، ایک ایک کر کے آپ نے سب کی امانتیں واپس دیں۔ امانتیں واپس دینے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ ہجرت مدینہ تمام صحابہ جنہوں نے کی، ہر ایک کے ساتھ قربانیوں کی ایک عجیب داستان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی امانتیں لوگوں کو دینے کے بعد، دشمنوں کو دینے کے بعد، رات کا وقت ہے، مکہ سے نکلے، بالکل خاموشی سے، کسی کو اطلاع نہیں کی۔ آپ ساری رات پیدل چلتے، ساری رات، اور دن آتا تو کہیں چھپ جاتے، روپوش ہو جاتے، اور پھر جب رات ہوتی پھر چل پڑتے۔ تو کئی دن کئی راتوں کا اس طرح کا سفر رہا کہ دن میں آرام اور رات کو چلنا، راستے میں دشمنوں کا بھی خطرہ، پھر کہیں کھانے کو ملا کہیں نہیں ملا، کہیں پینے کو ملا کہیں نہیں ملا، اور پیدل سفر، کسی قسم کی کوئی سواری نہیں۔ مدینہ پہنچنے تک آپ کے پاؤں سوج گئے، پھٹ گئے، تکلیف ہونے لگی، چلنا مشکل ہو گیا، لیکن مدینہ کی یاد، مدینہ کی محبت، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے کی شدید ترین
طلب ایسی تھی، تڑپ ایسی تھی کہ چلتے رہے، اور جب مدینہ کی حدود میں پہنچ گئے تو پھر ایک جگہ جا کے بس پھر وہاں آرام کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ علی آ گئے ہیں، آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں علی سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا مدینہ پہنچ تو گئے ہیں لیکن پاؤں ان کے سوج گئے، پھٹ گئے، وہ چل نہیں سکتے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے جہاں آپ تھے، اس گھر میں گئے، اور جاتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا، ان کے لیے دعائیں کیں، اور ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت للعالمین کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروں کو لگایا، جتنی تکلیفیں تھی ساری ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد کبھی میرے پاؤں میں کبھی دوبارہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایسا اللہ کے نبی نے جو لعاب لگایا، اللہ نے ایسی برکت دی۔ یہ اگر آن ہو جائے تو کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر تھے، بے شمار واقعات ہیں، اور ہر لڑائی میں دشمن آپ کے سامنے آنے سے، کھڑا ہونے سے گھبراتا تھا، وہ چاہتا تھا ان سے مقابلہ نہ ہو۔ اور دو بہت بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے جہنم واصل کیا، جو انتہائی مشہور واقعات ہیں۔ ایک عوام میں مشہور ہے، دوسرا عوام میں تو نہیں ہے لیکن علماء میں مشہور ہے۔ عوام میں تو سب جانتے ہیں، فاتح خیبر اور مرحب کو آپ نے جہنم واصل کیا، وہ بھی بڑا بہادر تھا۔ لیکن ایک اور شخص عمر ابن عبد ود، وہ مرحب سے زیادہ بہادر تھا، وہ ایک اکیلا 10 پہ بھاری ہوتا۔ یہ بند کروائیں، کیا ہو رہا ہے آج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر تھے۔ آپ کی بہادری کا ہر ایک قائل ہے اور آپ کی اس بہادری سے واقف ہے۔ اور ایک تو دو ایسے بہادروں کو قتل کیا، بے شمار کو، لیکن دو بڑے ایسے تھے کہ جو بہت ہی بڑے بہادر تھے دشمنوں کے۔ ایک کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں اور ایک کو علماء جانتے ہیں۔ جو عام مشہور ہے وہ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مرحب کو قتل کرنے کا۔ وہ یہودیوں کا بڑا بہادر تھا، لیکن اس سے بھی بڑا بہادر تھا جس کو آپ نے قتل کیا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود، اس کو قتل کیا۔ عمر ابن عبد ود بہت بڑی عمر کا، قوت والا، طویل القامت، لمبا چوڑا بندہ تھا۔ ایک وقت میں 10 کو تو آسانی سے ہرا دیتا تھا، ادھر ایک اکیلا اور 10 دشمن موجود ہوں تو یہ بھاری ہوتا تھا، ایسا بندہ تھا۔ اب ایک موقع کے اوپر عمر ابن عبد ود جب مسلمانوں کے خلاف آیا تو میدان میں آ کے نہ للکارا اس نے کہ ہے کوئی میرے سامنے آنے والا تو مسلمانوں میں سے آئے۔ نبی علیہ السلام موجود ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس کی اس للکار کو سن کر آپ بھی خاموش رہے اور سب صحابہ کرام بھی خاموش رہے۔ وہ تو اور جو ہے نا اس کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا اوئے کیا کہتے ہو تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے قاتل، ہمارے مقتول جہنم میں جائیں گے، تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے۔ کیا کوئی تمہارے اندر ایسا نہیں ہے جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ یعنی میں اسے جو بھی آئے گا اسے ماروں گا تو وہ جنت میں وہ تمہارے مطابق جائے گا، آؤ نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے، کہنے لگے مجھے جانے دیں۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا، علی عمر ابن عبد ود ہے وہ۔ اس نے اور للکارا، خوب للکارنے لگا، مذاق اڑانے لگا۔ اب حضرت علی پھر آئے، یا رسول اللہ مجھے جانے دی، اجازت دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ذرا غصہ کیا، فرمایا علی عمر ابن عبد ود ہے وہ۔ اب جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی نہ آئے سامنے، وہ تو جناب اور بھڑکیاں مارنے لگا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، تمہارے سارے قوی اور بہادر آج میرے سامنے بزدل بن گئے اور کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اس نے جو ہے نا بس بہت بولنا شروع کر دیا، بالکل غرور اور تکبر اور فرعونی انداز میں بات کرنے لگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ مجھے جانے دیں۔
نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا عمر ابن عبد ود ہے. حضرت علی نے کہا چاہے ہوتا رہے، میں جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ آگے چلے گئے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے جب وہاں سامنے اس کے گئے، آنکھوں کو 2 سے 2 4 کیا اور بڑے اس کو گھور کے جب دیکھا نا وہ تھوڑا سا گھبرایا. پھر کہنے لگا کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے کہا بھتیجے تو چھوٹا ہے، ابھی عمر تمہاری چھوٹی ہے، کسی بڑے کو بھیج، تمہاری زندگی باقی ہے، بھی ذرا انجوائے کرو، اور میں تمہیں نہیں قتل کرنا چاہتا. حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو اگر کوئی قریشی مجھے اچھی بات کی دعوت دے گا تو میں قبول کروں گا. کہا ہاں. میں نے کہا اچھا پھر تمہیں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں. تو ہنسا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، چلو چلو یہاں سے. میں کہا اچھا پھر مجھ سے آؤ لڑو. کہا تم چھوٹے ہو، کوئی کسی بڑے کو بھیجو. پھر لات کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی نے بڑے جذبے سے کہا واللہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. اس کو تو غصہ چڑھ گیا. اب وہ اپنے پورے غضب کے ساتھ اس نے یک تلوار نکالی اور فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ میں حملہ کر دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کی. اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ڈھال کو کاٹتی ہوئی تلوار حضرت علی کے سر پہ لگی اور زخم ہو گیا، خون نکلنے لگا. لیکن وہ تار تو جو اس کی تلوار تھی وہ ڈھال کے اندر پھنس گئی. ایک ہاتھ میں پھنسی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے ہاتھ سے جب اس کے اوپر وار کیا تو اس کی گردن پہ لگا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ نیچے گر گیا. اس طرح وہ جہنم واصل ہوا. نبی علیہ السلام نے اس وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، صحابہ کرام نے بھی نعرہ بلند کیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے. آپ کی ایک عادت تھی، آپ نے کبھی کسی مقتول کی زرہ، تلوار، تیر، کمان یا نیزہ کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا. اس کے بعد کوئی قیمتی چیز بھی ہوتی تھی آپ نہیں لیتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں عرب میں یہ تھا کہ قاتل مقتول کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا، لے لیا کرتا تھا. آپ نے کبھی نہیں لیا، اس کی بھی نہیں لی. بعد میں کسی نے کہا کہ آپ لے لیتے. اتنی قیمتی زرہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی پورے عرب میں کسی کے پاس کہیں ہوگی، وہ لے لینی چاہیے تھی. آپ کی عادت ہی نہیں تھی کہ کسی مقتول کی کوئی چیز لیتے. تو بہادر تو آپ اتنے تھے، لیکن دوسری طرف رب کے آگے رونے والے، رب سے مانگنے والے، ڈرنے والے بھی تھے، اور یتیم کی طرح روتے اور یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپ رہا ہو. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا، کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے غلط بات نہیں کی. اور مومنین آپ سے محبت کرتے ہیں اور منافقین آپ سے بغض رکھتے ہیں. جب آپ کی اپنی عمر مبارک 60 سال ہوئی تو ابن ملجم ملعون نے آپ کو شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی ذہین اور فتین تھے. نبی علیہ السلام کو ایک خبر ملی کہ قریش آ رہے ہیں. آپ نے تیاری شروع کرنے کا حکم دیا. پھر کچھ دیر بعد خبر ملی، کچھ وقت کے بعد، کہ ایک بدری صحابی ہیں حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک خط لکھ کے نبی علیہ السلام کا راز، ایک عورت جو فاحشہ عورت تھی، کوئی خاندانی عورت نہیں تھی، ایسی ویسی کوئی عورت تھی، اس کے ہاتھ دیا. کہا جا کے یہ مکے والوں کو دے دو کہ تمہارے لیے یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں. وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، کہا تم جاؤ، اور ساتھ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یا حضرت زبیر بن عوام کو کہا جاؤ، اس طرح حاطب بن ابی بلتع کا خط اس عورت کو دیا گیا ہے، یہ جاری ہے، تم یہاں اس راستے سے جاؤ گے اور اس جگہ پہ اس کو پالو گے. اب انہوں نے گھوڑے دوڑائے، تیزی کے ساتھ اپنی سواریاں دوڑائیں، اور عین جس جگہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا نا، پن پوائنٹ وہیں پہ پایا اس عورت کو. تو ان کا ایمان اور بڑھا کہ نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی ویسی ہی تھی. اب اس عورت کو کہا کہ دیکھ تیرے پاس ایک خط ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ خط ہمیں دے دو. کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، کچھ نہیں میرے پاس. کہا ہے تمہارے پاس. اب ان حضرات نے نا پھر اس کے سامان کی تلاشی لی، اچھے طریقے سے تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. اب یہ بڑے حیران پریشان. تو ساتھی نے کہا کہ بھئی خط تو نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دم بڑے جذبے سے اس عورت کو کہنے لگے، دیکھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خط ہے تیرے پاس،
شرافت سے دو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارا لباس بھی اتارنا پڑا تو اتاریں گے، آرام سے دے دو۔ خط ہے تمہارے پاس، خبر ہمیں حضور نے دی جنہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ اس نے ان کے چہرے کی سنجیدگی کو اور الفاظ کے عزم کو دیکھ کے نا وہ ڈر گئی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں دیتی ہوں، لیکن اپنے چہروں کو دوسری طرف کرو۔ یہ ایک کافرہ عورت کہہ رہی ہے مردوں کو کہ اس نے دوپٹہ اتارنا تھا اور جوڑے کے نیچے خط چھپایا ہوا تھا، وہ نکال کے دینا تھا۔ آج تو مسلمان بچی اتنا خیال نہیں کرتی، ایک کافر عورت۔ کیا کہا؟ یہ کتابوں میں واقعی اسی طرح موجود کہ اپنے چہرے کو ادھر پھیر لو۔ ان لوگوں نے چہرہ کے رخ دوسری طرف کیا، اس نے پھر پیچھے سے کھول کے اور اپنے بال کھول کے جو چھپایا ہوا خط تھا وہ پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خط کو دیکھا، چہرہ چمک گیا، دمک گیا، اور فوری طور پر نبی علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کا ایمان نبی علیہ السلام کی باتوں پہ ایسا تھا، کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جائے، ہمارے بھی مزے آ جائیں، آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ہوا کیا، نبی علیہ السلام نے مواقعات مدینہ میں مختلف صحابہ کو مختلف صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا، ایک مہاجر ایک انصار، اس طرح سے لیا عام طور سے، اور بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کہ تم تو میرے بھائی ہو، دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ علی میرے بھائی ہیں، علی میرے بھائی ہیں۔ مواقعات آپ نے ان کے ساتھ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی انصاف پسند تھے، امام عادل تھے۔ آپ نے جب اور جتنے فیصلے کیے وہ بہترین ہوا کرتے تھے، انصاف کے مطابق ہوتے تھے، اور خود بھی اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں پیش کر دینا یہ ان کی ایک کمال کی بات تھی۔ تمام صحابہ میں یہ بڑا صفت موجود تھی، حق کے سامنے وہ بس سر جھکا لیا کرتے تھے۔ اب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور بالکل برابر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، دور فاروقی ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور دربار فاروقی میں آ کے کہنے لگا کہ عمر میری مدد کریں، میری مدد کریں، امیر المومنین میری مدد کریں۔ بڑے ذرا اونچی آواز سے کہنے لگا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی تیری مدد کس کے خلاف کروں، بات تو بتاؤ کون ہے؟ کہ جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سے فرمایا ابو الحسن آپ اٹھیے اور اس کے برابر میں جا کے بیٹھ جائیے۔ حضرت علی فوراً اٹھے اور اس شخص کے آگے برابر میں جا کے بیٹھ گئے جو آپ کے خلاف کوئی مقدمہ لے کر آیا تھا۔ اب آپس میں بات چیت ہونے لگی، دونوں بات چیت کرنے لگے، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ اتنے میں بات چیت ہوئی تو وہ خود ہی جو ہے نا شرمندہ ہوا اور خاموشی سے واپس دوڑ لگا کے بھاگ گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سامنے بیٹھے تھے تو واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا تو دیکھا چہرے پہ بڑے تغیر کے اثرات ہیں، چہرہ بڑا بدلا ہوا ہے۔ پوچھا علی بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کا چہرہ بدل گیا ہے، وہ تغیر ہے، کیا اس سارے واقعے سے آپ کو ناگواری ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھے ناگواری ہوئی ہے عمر بھائی۔ تو بھائی آپ کو کس بات کی ناگواری تھی؟ کہا عمر بھائی جب میرے خلاف کوئی مقدمہ لے کر آیا آپ نے مجھے وہاں بٹھانا تھا تو مجھے میری کنیت ابو الحسن سے کیوں پکارا؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا علی جاؤ اور سامنے بیٹھو، آپ نے مجھے عزت سے پکارا، آپ تو کہتے علی جاؤ سامنے بیٹھو، آپ کا تو یہ حق تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ان کی بڑوں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا خوشی سے ان کا چہرہ دمک گیا، خوش ہو گئے اور کھڑے ہو کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے بوسے لیے اور یوں فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہی ہمیں ہدایت ملی، تمہاری وجہ سے ہی ہمیں خیریں ملی۔ یہ آپس میں ان کا بڑا محبت کا تعلق تھا، بڑی محبتیں تھیں۔ ایک اور مزیدار واقعہ آپ کو سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد جو تھا نا یہ زیادہ اونچا نہیں تھا، درمیانہ سا تھا، اور حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا ذرا اونچا تھا۔ اب ایک دفعہ تینوں جا رہے ہیں ساتھ، ایک طرف حضرت ابوبکر اور ایک طرف حضرت عمر اور درمیان میں حضرت علی۔
درمیان میں حضرت علی، یہ تو کنفرم ہے، اب کدھر حضرت علی ہیں ابوبکر ہیں کدھر عمر یہ نہیں پتہ، کتابوں میں جو بات لکھی ہے تینوں جا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ حضرت ابوبکر ہیں ان کا قد اونچا ہے، دوسری سائڈ پہ حضرت عمر ہیں ان کا قد اونچا ہے، درمیان میں حضرت علی ہیں جن کا قد نیچا ہے، چل رہے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر نے حضرت ابوبکر نے یوں کہا کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون، لنا عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہم، وی، ہم، اور 3 حروف ہیں لام نون الف۔ اب لام بھی یوں لمبا آتا ہے، نون بیچ میں چھوٹا رہ جاتا ہے، الف یوں لمبا چلا جاتا ہے، لنا اس کا مطلب ہے ہم۔ تو یہ ایک آپس میں بات ہوئی، تینوں جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا سن کے کہ لنا میں سے نون نکال دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ لام اور الف، لا، یعنی کچھ نہیں ہے میرے بغیر تم دونوں کچھ نہیں۔ کہ لنا تو ٹھیک ہے کہ ہم تینوں اکٹھے ہیں، لیکن لام میں، لنا میں سے نون نکال دو گے تو لا رہ جائے گا، لا کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، زیرو ہو جائیں گے۔ تو ان کے آپس کی محبتیں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن ہی سے بہادر تھے، اسلام لانے والے بچوں میں نمبر 1 تھے، پہلے نمبر پہ تھے۔ اپنے والد کو اطلاع نہیں کی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے میرا بیٹا علی، یہ بھی نبی علیہ السلام کی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ خیر وہ دیکھتے رہے، کھڑے ہو گئے، ان کے لیے پہلا موقع تھا کہ بھئی یہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کی، پیچھے دیکھا کہ والد کھڑے، تو بڑی ہمت سے، استقامت سے اور بڑی پامردی کے ساتھ اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطر کے کہنے لگے ابا جان میں نے تو اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے نا اسلام قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرتا ہوں اور میں نے ان کی اتباع کر لی۔ باپ ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو بیٹے کو کیا فرمایا کہ جمع رہے، تم نے صحیح چیز کو پکڑ لیا، اب ان کے ساتھ رہو، ان کے دامن سے وابستہ رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ غزوہ احد میں ایک دشمن تھا، اس کا نام تھا ابو سعد بن ابی طلحہ، یہ مشرکین کا علم بردار تھا، اور ادھر مسلمانوں کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اب میدان میں وہ آیا اور دعوت مبارزت، لڑائی کی دعوت دینے لگا، اور یہ بہت بہادر تھا، کہنے لگا کون ہے جو میرے سامنے آئے۔ اب مسلمان ذرا رکے رہے، بھی فوری طور پر کوئی آگے نہیں بڑھا، اور وہ پھر شیخیاں بگانے لگا، وہ کیا کہتے ہو بھائی، تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے مقتول جہنم میں جائیں گے، تمہارے جنت میں جائیں گے، تو کون ہے جو میری تلوار سے جنت میں چلا جائے یا اس کی تلوار سے میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کئی دفعہ اس نے اعلان کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پھر 1 to 1 مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے زبردست قسم کی لڑائی ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وار ایسا اس کے اوپر آیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی اور اس کا سطر کھل گیا، وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گر کے فوری طور پر معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا مجھ پر رحم کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور واپس تشریف لے آئے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ نے اس کو قابو کر ہی لیا تھا تو مار ہی دیتے، ختم کر دیتے۔ کہنے لگے ایک تو اس کا سطر کھل گیا تھا، دوسرا اس نے مجھ سے معافی کی، اپیل بھی کی۔ دیکھیں صحابہ کرام دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ہم تو اپنوں کو معاف نہیں کرتے۔ آپ بہادر بھی تھے، رب کے سامنے رونے والے بھی تھے، اور آپ سخی بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے زمانے خلافت میں، امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ، آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا، بوڑھا، انتہائی کمزور، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئیں، اور چہرے کے اوپر انتہائی مفلسی، اور کپڑوں پہ اتنے پیوند کے بے شمار، لیکن چہرے پہ حیا کے اثر تھے۔
حیا والا آدمی تھا۔ وہ آ کے حضرت علی کے قریب ہوا اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا اگر آپ مجھے کچھ دیں گے تو میں اللہ کی تعریف کروں گا اور آپ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ کچھ مجھے نہیں دیں گے تب بھی میں رب کی تعریف کروں گا اور آپ کے عذر کو قبول کر لوں گا۔ کیسا خوبصورت انداز ہے امیر المومنین، ایک انتہائی مفلوق الحال، پریشان کہہ رہے، بڑا ڈرتے ہوئے کے ساتھ، اگر آپ کچھ دوں گا اور آپ کا شکر ادا، اگر کچھ مجھے نہیں دیں گے میں اللہ گا اور آپ کے میں قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا اچھا سا جوڑا منگوا کے دیا۔ اس نے وہ جوڑا لیا اور بہت اچھے الفاظ میں کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا دیا ہے جس کی خوبیاں پرانی ہو جائیں گی، میں آپ کی ایسی تعریف کر رہا ہوں جس کی خوبیاں پرانی نہیں ہوں گی، اور آپ کا خوبی جب میں آپ کی خوبیاں بیان کروں گا تو یہ ہمیشہ سدا بہار رہیں گی اور بعد میں بھی اس کا ذکر ہوگا، یہ جوڑا پرانا ہو جائے گا۔ عجیب انداز تھا اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو حکم دیا، 100 اس کو جناب علی دینار منگوا کے دیے، 100 اشرفیاں منگوا کے اس کو دی۔ اس کو جوڑا بھی اچھا دیا، 100 اشرفیاں بھی دیے، چلا گیا۔ کسی نے پیسہ پاس بیٹھا ہوا کو بندہ تھا، کہنے لگا آپ نے کیا کیا، اتنا اسے دے دیا، 2 اشرفیاں بھی دے دیتے، بڑی تھی 100 دے دی۔ تو کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرو، یہ اچھے مرتبے کا تھا، اسی لائق تھا، اس کو زیادہ دینی چاہیے تھی۔ اصل میں اس میں کیا ہے، انسان عاجزی کے ساتھ مانگے نا اللہ سے، بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑا اس کا فائدہ ہے، اور جو دینے والے کی عزت اور قدر نہ کرے محروم رہتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 الگ الگ لوگ آئے اور کچھ مانگا، 2 الگ الگ لوگ آئے اور کچھ مانگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تھوڑا تھوڑا سا کچھ دے دیا، مثلا 1 پاؤ کھجور دے دی، مثال دے رہا ہوں۔ تو ایک تو بڑا خوش کہ آپ نے مجھے دیا، نبی علیہ السلام کا شکریہ کہہ رہا ہے، جزاک اللہ کہہ رہا ہے، بڑا خوش کہ مجھے دربار نبوت سے ملا تو صحیح نا، بڑا خوش تھا۔ ایک دوسرا بندہ تھا، اس کو وہی کچھ ملا تھا، میں نے کہا لو بس، یہ کیا، اس طرح کہ اس نے اس کے جذبات، الفاظ اور کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو تو واپس بھیج دیا جو اس طرح کا بیہیویئر کر رہا تھا ناشکری والا، اور دوسرے کو کہا ٹھہرو، اور گھر سے اندر سونے کا کوئی پیس پڑا ہوا تھا وہ منگوا کے اس کو دے دیا مزید۔ اگر کہیں کوئی کچھ دے شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری کے جذبات یہ نہ رب کو پسند نہ رب کے بندوں کو پسند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی، دنیا کا مال جمع کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ آپ زمانے خلافت میں ہیں، ایک شخص آیا ابن تیاح، یہ بیت المال کا ذمہ دار ہوگا، آ کے کہنے لگا حضرت علی سے امیر المومنین زرد اور سفید سے بیت المال بھر گیا۔ زرد اور سفید کیا مطلب؟ سونا اور چاندی، زرد اور سفید کلر نا، کہ زرد اور سفید سے بیت المال بھر گیا سونے چاندی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بیت المال میں گئے، دیکھا لب لب بھرا ہوا ہے، سونا چاندی اور سب بھرا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، بھئی جتنے غریب ہیں فقراء آئیں، دیتے گئے، بٹواتے گئے، دیتے گئے، حتیٰ کہ بالکل صاف چٹ ہو گیا، سب خالی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی اس کو صفائی کرو، پانی کا چھڑکوایا اور جھاڑو وغیرہ دلوائی، صاف کروایا، اور پھر وہاں 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کی کہ چلو الحمدللہ جو آیا تھا اللہ کا مال تھا، اللہ کے بندوں کو دے دیا۔ ایسے حکمران ہوں تو لوگ کیسے ترقی کریں، اور مطلب کیسے عزتیں پائیں، اور دنیا کے معاملات کیسے بہتر ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پہ جانا تھا، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اپنے اور میرے گھر والوں کا خیال رکھو اور یہیں پہ رہو۔ آپ تشریف لے گئے۔ منافقین بھی تھے مدینہ میں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیا، تانے دیے، دیکھو نبی علیہ السلام تمہیں چھوڑ گئے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہیں بہادر نہیں سمجھتے، اور تم تو بس ایسے ہی ہو، کچھ ہوتے تو تمہیں بھی لے کے جاتے، اور یہ وہ باتیں بنانی شروع کر دیں۔ حضرت علی انسان تو بہرحال انسان ہے نا،
لوگوں کی باتوں سے تکلیف تو ہوتی ہے، دل پہ اثر ہوا، بڑے رنجیدہ ہوئے اور سواری نکالی اور نبی علیہ السلام میں بہت دور نہیں گئے تھے، وہاں جا کے ملے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا علی تم کیا بات ہے، خیر ہے؟ کہا جی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میری آپ کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، آپ سب کو جناب لے کے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا ایسے ہی، تو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نفیس طبیعت کے اور موقع کے مطابق بات کرنے والے، اگلے کے مزاج اور نفسیات کو سامنے رکھ کر بات کرنے والے، حالات کے مطابق سچویشن کو ہینڈل کرنے والے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات فرمائی، کہا کہ علی تم واپس جاؤ، میرے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ ہاں ان کے بعد نبوت باقی تھی، میرے بعد اب نبوت باقی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ اس میں نفسیاتی پہلو کو سمجھیں۔ لوگوں نے باتوں سے تنگ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کی ایسی عزت افزائی کی، وہ مقام اور مرتبہ دیا، وہ ساری باتیں 1 منٹ میں ختم ہو گئی اور وہ بڑے شوق سے واپس گئے اور اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ 2 واقعات اور سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، باقی اگلی بدھ کو انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو کہا آج میں آپ کو کچھ سابقون الاولون کے واقعات سناؤں گا۔ کچھ واقعات سنائیں اور باتوں کے درمیان پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ تو سب نے کہا آپ ہی تو ہیں۔ کہ نہیں، سب سے زیادہ بہادر کون ہے وہ بتائیں۔ آپ ہیں؟ ارے بھائی سب سے زیادہ بہادر کا پوچھا ہے، اچھا بھائی آپ ہی بتا دیں بھائی سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اب شیر خدا تو خود ہیں اور کہہ رہے ہیں بھی بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں سب سے زیادہ بہادر کا پوچھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا پھر آپ ہی بتائیں جی، اور کیا کریں اب؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے کہ بدر کے دن جب نبی علیہ السلام کے لیے عریش بنایا گیا اور آپ نے وہاں قیام کرنا تھا، تمام مسلمانوں میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑا ہو جائے، کہ کفر کا پورا زور تو ادھر ہونا ہے۔ سب سے زیادہ خطرے کی جگہ اس پورے مقام بدر میں یہی تھی۔ کہنے لگے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی تلوار لے کے وہاں نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، کہ 1000 کفار سب کا ٹارگٹ وہ جگہ تھی۔ اس سے زیادہ خطرے کا مقام پورے مقام بدر میں، پورے میدان بدر میں کوئی نہیں تھا، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور جب کوئی وہاں کھڑا ہونے سے ڈر رہا تھا آپ وہاں کھڑے ہوئے، اور جب جنگ ہوئی کافر وہاں مستقل ایک کے بعد ایک آتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اکیلا مقابلہ کرتے رہے۔ تو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبان کے وہ قول اس واقعے میں جو انہوں نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی آپ کے قریب موجود ہیں۔ اتنے میں ایک عورت آئی، جسم سے خون بہہ رہا ہے، بڑا برا حال اور بڑی تکلیف کے اندر ہے، اور بڑی پریشان حال عورت ہے۔ اتنے میں اس کے پیچھے ایک طویل القامت بندہ آیا، لمبا چوڑا، اور اس نے سب بھرے دربار میں کہا امیر المومنین یہ زانیہ عورت ہے، اس کو سنسار کرنے کا حکم دیجیے۔ انہوں نے پوچھا امیر المومنین نے کہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین میں نے اس سے شادی کی اور 6 مہینے میں اس نے بچہ جنم دے دیا، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ زانیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت آرڈر جاری کیا کہ بھئی اس کو سنسار کر دیا جائے، حکم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عمر سے کہا امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے، اس نے زنا نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، ان 30 مہینوں میں سے 2 سال 24 مہینے اگر رضاعت کے نکال دیں تو قرآن کے مطابق 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ عورت زانیہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، چہرہ دمک اٹھا، کہنے لگے آج اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ آپس کی ان کی محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی عشرہ مبشرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ اور واقعات تھے، اگلی بدھ کو کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں جو ابھی میں سندھ اور بلوچستان کا سفر کر کے آیا ہوں اس حوالے سے چند باتیں۔ اندرون سندھ اور دور بلوچستان کے علاقوں میں ابھی بھی بہت ساری جگہ میلوں میل پانی کھڑا ہے، بے حساب پانی کھڑا ہے۔ بعض علاقے سندھ کے ایسے ہیں، ہم نے پوری تحقیق کی، انہوں نے بتایا کہ 2 مہینے سے پہلے پانی اترنے والا نہیں۔ تو ہمارے سروے چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ارادہ ہے اللہ کے فضل سے 300 گھر انشاءاللہ بنانے کا ارادہ ہے۔ باقی اللہ عافیت رکھے، درخواستیں تو ہزاروں کی تعداد میں، 5 لاکھ گھر لوگوں کے ختم ہو گئے، 2-2.5 لاکھ تو ٹوٹل ختم ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد ڈیمیج ہو گئی، لاکھوں کی تعداد ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ ہماری ٹیم تیار ہے الحمدللہ کام کرنے کے لیے، اور کچھ گھروں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے ساتھی ہیں معاونین ہیں اللہ ان سب کو بھی قبول فرمائے۔ اس سفر میں جو ہے نا، سکھر میں جامع شرفیہ لاہور آپ نے دیکھا ہے نا جی، جامع شرفیہ سکھر میں بھی ہے، تو وہاں جو ہے وہ ملاقات ہوئی میری، اور ادھر ایک مسجد ہے جامع مسجد، بڑی مسجد، وہاں بیان بھی ہوا۔ تو وہاں پہ تھے بزرگ، ان کا نام ہے مولانا جمیل بندھانوی، مولانا جمیل بندھانوی صاحب، وہ وہاں کے ذمہ دار ہیں، معتبر عالم ہیں، اور جامعہ شرفیہ لاہور سے ہی پڑھے ہوئے۔ انہوں نے 2 واقعات سنائے، 2 واقعات سن لیجیے، بڑے مزیدار ہیں۔ ایک ان کا اپنا ہے اور ایک ان کے والد گرامی کا ہے۔ ان کے والد گرامی مولانا کلیم بندھانوی تھے، تو وہ بہت زبردست قسم کے جو ہے نا وہ دبنگ آدمی تھے۔ تو پہلے والد کا سن لیجیے، بعد میں ان کا سناتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب ضیاء الحق 85 یا 86 میں سکھر آئے، جنرل ضیاء الحق جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور سیم ٹائم پاکستان کے صدر بھی تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ان سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ جی آپ قادیانی ہیں؟ ڈائریکٹ پوچھا ملک کے صدر سے اور آرمی چیف سے کہ جی ہم نے سنا آپ قادیانی ہیں، کیسی بات ہے؟ میں کہا نہیں میں تو قادیانی نہیں ہوں، میں پکا مسلمان ہوں۔ ان کا اچھا پھر آپ کو نا مائک پہ آ کے یہ اعلان کرنا پڑے گا۔ تو ملک کے صدر سے ڈائریکٹ کی بات پوچھنا، اس کے لیے حوصلہ کتنا چاہیے، اور پھر ان کو یہ کہنا کہ جی مائک پہ کھڑے ہو کے سب کو بتائیں آپ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف، ان مولانا کے کہنے پہ انہوں نے مائک پہ کھڑے ہو کے تمام لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں، میں قادیانی نہیں ہوں، کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تمام لوگوں کے سامنے کیا۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنے والد صاحب کا سنا ہے، اور بھی واقعات تھے، تو ابھی اس واقعے کو میں نے کہا آپ کو سناؤں، بڑا ہمت اور بڑی ان کی عظمت والی بات تھی۔ اب ان کا اپنا واقعہ کیا تھا؟ کاش آج کل کے طلباء اور آج کل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، مریدین جو ہیں، وہ اس واقعے کو سنیں اور سمجھیں۔ عجیب واقعہ ہے۔ قاری جمیل بندھانوی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے دورہ حدیث جامع شرفیہ لاہور سے کیا، اور میں نے بعض کتابیں اس میں پڑھی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ مجھے خدمت کے لیے بھی بلا لیتے، اور کہیں رکشے پہ جانا ہوتا مجھے کہتے رکشہ لے آؤ، میرے ساتھ چلے جاتے، تو میرے ساتھ ایک ان کی اچھی اٹیچمنٹ تھی اور ایک اچھا تعلق تھا۔ تو میں کئی سال جامع شرفیہ میں پڑھتا رہا، تو ایک مرتبہ جب تعارف ہوا تو کچھ عرصہ میں نے راول پنڈی میں پڑھا تھا، تو میں نے وہ تعارف کروایا کہ جی میں وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں۔ تو حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ہی تھا، دماغ میں آ گیا کہ یہ پنڈی کا ہے،
سینکڑوں بچے ہیں کہ یہ پنڈی کا ہے۔ پھر کسی دن ذکر ہوا تو انہوں نے کوئی سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا اور صحیح جواب دیا۔ پوچھا تم کہاں کے ہو؟ ہوتا ہے میں سکھر کا ہوں، سکھر سے پڑھنے آیا ہوں۔ اب تھے یہ سکھر کے، لیکن پنڈی کو عرصے کے لیے گئے تھے۔ اب شیخ کے سامنے نا، استاد کے سامنے دو باتیں آ گئیں، ایک پنڈی کی، وہ پنڈی کو عرصہ پڑھنے گئے تھے، وہ کہیں ذکر ہوا، اور کسی وقت یہ ذکر ہو گیا کہ میں سکھر کا ہوں، میں سکھر سے میرا تعلق ہے۔ خیر، کہتے ہیں یہ دونوں باتیں ہو گئیں۔ پھر کہنے لگے کہ وفاق المدارس کے پیپر میں نے دیے، میں فارغ ہوا، یہ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کو پیپر مکمل ہوتے ہیں۔ تو جمعہ میں نے لاہور میں کسی مسجد میں پڑھانا تھا، اور 4 ساڑھے 4 بجے کی میری ٹرین لاہور سے سکھر کی بک ہو گئی تھی، میں نے ٹکٹ لے لیا تھا اور میری روانگی تھی۔ تو وفاق کا پیپر دینے کے بعد میں حضرت کے پاس آیا کہ حضرت میں گھر جا رہا چاہتا ہوں، دعائیں دے دیجئے۔ تو میں دعا کرانے کے لیے حضرت کے اپنے استاد کے پاس آیا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، تو مجھے آپ دعا دیجئے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، میں آج گھر جا رہا ہوں، پیپر میں نے دے دیا، دعا کریں کامیاب بھی ہو جاؤں اور گھر جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت کے دماغ میں ایک دم یہ آیا کہ یہ پنڈی کا نوجوان ہے۔ تو مجھے کہا اچھا تم پنڈی جا رہے ہو نا، تو پنڈی میں فلاں عالم جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، ان کو میرا سلام کہنا، اور یہ کتابیں انہوں نے نام بتائے، کوئی 20-25 کتابیں مجھے دے دیں، کہا کہ جا رہے ہو یہ ان کو دے دینا۔ کہتے ہیں میں نے جانا ہے سکھر، مجھے سامان پکڑایا پنڈی کا، اب میں کیا کہوں، کیسے بولوں، تو ہمت نہیں، اتنی ضرورت نہیں تھی، ادب ہے، تو میں کیسے کہوں کہ حضرت میں تو سکھر جا رہا ہوں، میں تو پنڈی جا ہی نہیں رہا۔ اب حضرت نے مجھے جو ہے نا وہ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، کہا کہ پنڈی جا رہے ہو، اور جاتے ہوئے وہاں جا کے یہ وہاں مولانا صاحب کو میری کتابیں بھی دینا، میرا سلام بھی کہنا۔ اب حضرت سے تو میں رخصت ہو گیا، اب کتابوں کا بنڈل میرے پاس ہے، اب میں سوچوں میں کروں کیا۔ کل شام میں نے گاڑی پکڑنی ہے، ٹکٹ بک ہے سکھر کی، جمعہ پڑھانا ادھر، کہا جاؤ پنڈی۔ اب میں پریشان، اب طالب علمی کا زمانہ، میرے پاس کوئی پیسے بھی وافر نہیں ہوتے تھے۔ اب ٹکٹ معلوم کیا پنڈی کا کتنا ہے، تو میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ لاہور سے پنڈی میں جا سکتا تھا، واپسی کا کرایہ کوئی نہیں۔ ایک نئی چیز آ گئی کہ اگر میں بھی جا کے پنڈی جا کے دے دوں تو واپس کیسے آؤں، اور کل جمعہ کیسے پڑھاؤں، اور سکھر کیسے جاؤں، سال ہو گیا سکھر سے آئے ہوئے، گھر بھی جانا ہے۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے پھر اللہ سے مانگا اور سوچا کہ بس شیخ نے کہہ دیا نا، استاد نے کہہ دیا، میں کتابیں پہنچانے پنڈی جاؤں گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ ایک طرف کا کرایہ تھا، کہتے جی میں نے وہ کرایہ خرچ کر لیا، میرے پاس نہ کھانے کو پیسے نہ کچھ، وہ کتابیں میرے پاس ہیں، بنڈل میرے پاس ہے۔ میں پنڈی وہاں پہنچا، اڈے سے اترا، پھر کسی طرح میں بہرحال پیدل جو بھی تھا وہاں پہنچا، اور وہاں جا کے ان کو سلام دیا اپنے شیخ کا، استاد کا، اور کتابیں پیش کی کہ جی یہ ہیں۔ اب بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھ لیا کہ واپس کب جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو کل شام کی سکھر کی ٹرین بک ہے لاہور سے، اور میرے پاس تو پیسے واپس جانے کے نہیں ہیں، میں تو اب شیخ کا حکم تھا آ گیا ہوں، تو اب تو اگر آپ مجھے کوئی ٹرین کرا دیں، کوئی گاڑی کرا دیں تو میں لاہور پہنچوں، اور وہاں سے پھر میں اپنا کوئی نظم بناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نہ کوئی ٹرین تمہیں ایسی ملنی کہ تم جمعہ پڑھا سکو، اور نہ ہی تمہیں کوئی بس ایسی ملنی کہ تم سارے کام کر سکو۔ تو میں اور پریشان، بھائی میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھہرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے راولپنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لے گئے، اور وہاں کاؤنٹر پہ جا کے پتہ کیا کہ لاہور کی ٹکٹ ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دے دیا کوئی سیٹ خالی نہیں، جہاز بک ہے۔ کہتے ہیں ہم دونوں واپس آنے لگے تو پیچھے سے اس نے کہا کہ جی مولویوں، اس طرح سے مولوی صاحب واپس آئیں جی، بھئی ایک سیٹ ہے لیکن بزنس کلاس کی ہے، ذرا مہنگی ہے، اور کوئی سیٹ نہیں ہے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے کتنے پیسے ہیں بتاؤ۔ تو جن کو کتابیں دی تھیں انہوں نے پیسے پوچھے اور میرے ٹکٹ کے جہاز کے پیسے دیے، وہ بھی بزنس کلاس کے، ٹکٹ لے کے میرے حوالے کی، کہا نوجوان تم جاؤ، اب تم انشاءاللہ ٹائم پہ لاہور بھی پہنچ جاؤ گے، جمعہ بھی پڑھاؤ گے، سکھر بھی جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ میں حیران، میں نے تو کبھی جہاز کے سفر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، میرے پاس تو 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پورے پیسے وہاں سے اسٹوڈنٹس کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اور کس طریقے سے اللہ نے جہاز میں بٹھایا اور بزنس کلاس میں بٹھایا۔
کہتے ہیں پھر میں جہاز میں بیٹھ کے لاہور آیا، جہاں نماز جمعہ میں نے پڑھانی تھی نماز جمعہ میں نے پڑھائی، انہوں نے ٹکٹ بھی دیا، کچھ پیسے بھی دیے، تو میں نے نماز جمعہ جہاں پڑھانی تھی وہ بھی پڑھائی۔ اس کے بعد شام کو اپنی 4-5 بجے والی جو میری ٹرین تھی سکھر کی، اس میں بیٹھ کے پھر میں اپنے گھر بھی روانہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تعلق، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ خدمت، یہ جذبہ چھوٹوں میں ہو تو پھر اللہ ایک وقت آتا ہے ان کو عزت دیتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں۔ آج سکھر کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، سب سے بڑے جامعہ کے، مسجد کے، مدرسے کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ اور بندھانوی جو پورا ایک وہاں پہ لوگوں کا ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے، یا جو بھی کمیونٹی ہے، اس کے بھی بڑوں میں سے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرا الحمدللہ ساری دنیا میں سفر ہوتا ہے، یورپ کیا اور انگلینڈ کیا، ہالینڈ کیا، اور مختلف کافی سفر کی اور تفصیلات بھی سنائیں۔ میں نے کہا اللہ کی شان، ایک وقت تھا پنڈی سے واپس آنے کا پیسہ جیب میں نہیں تھا، اور اس بچے کو اللہ نے ایسی عزت دی کہ دنیا بھر کے سفر ہو رہے ہیں۔ جو بڑوں کی عزت اور خدمت کرتا ہے پھر اللہ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ www.darsequran.com